یہ واقعہ رونما ہوا اور اس طرح کے واقعات یقینی طور پہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہیں۔ آپ کی نظر میں ان واقعات کے پیچھے محرکات اور عوامل کیا ہیں، اور بطور قوم اس وقت پاکستانیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس المناک سانحے کی مناسبت سے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی یہ کہ اقلیت اور مائنارٹی کی جو ٹرم استعمال ہوتی ہے اسے ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ اس سے محرومی کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ ہمیں پاکستانی کی اصطلاح استعمال کرنی چاہیے۔ مسلم پاکستانی، نان مسلم پاکستانی، پاکستانی ہونے کے اعتبار سے ہمارے حقوق برابر ہیں، اور اس سے ایک طرح کا اونرشپ کا تاثر پیدا ہوگا کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تمام رہنے والے باشندوں کا وطن ہے، اور یہ ہم سب کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے میں اس واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ اس طرح کے افسوسناک اور المناک واقعات کا ہمارے وطن عزیز میں ظہور نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور ان ایسے واقعات کے سدباب کا فوری تدارک اور فوری اقدامات ہونے چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اسلام میں بھی اور دستور پاکستان میں بھی پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں انہیں ان کی جان، مال، آبرو اور ان کی عبادت خانوں کا تحفظ ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے، حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ بلا تمیز ان کے جملہ حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ پھر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس سانحے اور واقعے کی جامع اور کمپریہنسو تحقیقات ہونی چاہیے، تاکہ اس کا جو بھی پس منظر ہے وہ پوری طرح سے سامنے آئے کہ آیا اس کے پیچھے کوئی سازش کار فرما تھی، اور یہ بھی کہ جہاں ہم اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں وہاں ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام کی دینی مقدسات کی جو ناموس ہے اور حرمت ہے اس کو پامال کرنے کی کسی کو کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دینی چاہیے۔ بیرون ملک اگر اس طرح کے ناخوشگوار واقعات ہوں تو ہم پرزور احتجاج کرتے ہیں، پارلیمنٹ بھی کرتی ہے، تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے گھر کے اندر جھانکنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ براسفیمی کمیشن آف پاکستان اسلام آباد میں ہے، اس کے چیئرمین راجہ عبدالرحمان ایڈوکیٹ ہیں، وہ اسلام آباد سے کراچی میرے پاس آئے اور اس طرح کے شواہد انہوں نے دکھائے کہ سوشل میڈیا پر ہمارے دینی مقدسات کی اتنی توہین ہو رہی ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی جرم کو تحفظ دیا جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ بلا شفاف
گزارش یہ ہے مفتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات بار بار ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہمارے ہاں جہالت ہے، ہمارے ہاں تعصبات ہیں، یا ہماری انتظامیہ، پولیس اور باقی جو ادارے ہیں ان کی نااہلی اور ناکامی ہے کہ ایک انفرادی واقعہ ہوتا ہے اس کی روک تھام کرنے کی بجائے اتنا ڈیلے کر دیا جاتا ہے، قانون اتنی تاخیر سے حرکت میں آتا ہے کہ ایک بڑا واقعہ اس سے ظہور پذیر ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ بار بار کیوں واقعات ہوتے ہیں ہمارے یہاں؟ شاہ صاحب، اتنا بڑا واقعہ ہو یا چھوٹا واقعہ ہو، حکومت وقت اس کی ذمہ داری سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتی. حدیث پاک میں ہے کہ ایک مظلوم مقتول قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کا خون تازہ تازہ اس کے جسم سے بہہ رہا ہوگا، اور وہ یہ اللہ کے حضور التجا کرے گا کہ انی قتلت علی ملک فلاں، مجھے فلانے کی سلطنت میں، بادشاہت میں، حکومت میں ظلماً قتل کیا گیا ہے. لہذا سب سے اولین اور سب سے باری ذمہ داری ہر دور کی حکومت پر اور ریاست کے تمام اداروں پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اس حوالے سے ایک جامع پالیسی بنائیں اور ان امور کا منظم انداز میں تدارک کریں. اور یہ بھی ان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ صاف اور شفاف اور منصفانہ ہونی چاہیے، اس میں جانبداری کا کوئی تاثر نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور تاکہ ان واقعات کا بار بار ظہور نہ ہو. ماضی میں جب گجر خان میں یہ واقعہ ہوا تو ہم اپنے علماء اہل سنت و جماعت کو لے کر ایک پورے گروپ کی شکل میں گئے، اور وہاں پہلے ہم مسیحیوں کے چرچز میں گئے، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، پھر مسلمانوں کے پاس گئے، پھر وہاں جو ڈسٹرکٹ کونسل تھی اس میں ہم نے سب کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ آپ بیرونی عناصر کے اعلی کار نہ بنیں، آپ سب نے یہاں رہنا ہے اور ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اس لیے آپ آپس میں پرامن بقائے باہمی کی فضا پیدا کریں، آپس میں خوشگوار تعلقات پیدا کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تصادم کی فضا ہرگز 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 قطعاً نہیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ یہ ہم سب کے لیے باعث اذیت و آزار ہے اور المناک ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے حوالے سے ملک سے باہر ہمارے ملک کا اعتبار اور وقار اور تاثر جو ہے وہ مجروح ہوتا ہے. جی. اس لیے میں میڈیا سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ مثبت انداز میں بات کریں، یک طرفہ نہ کریں کہ جی. جو اہانت کے واقعات ہو رہے ہیں ان کی بات بھی کریں تاکہ ایک توازن پیدا ہو، اعتدال پیدا ہو، جی. اور پھر مشترکہ اجتماعات ہونے چاہیے جی. تاکہ ایک پاکستان کے بارے میں ایک اچھا تاثر ملک کے اندر بھی پیدا ہو اور جی ملک سے باہر بھی جائے.